عوام الناس میں ایک مسئلہ پھیلا دیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب صبح کی اذان ہو رہی ہو تو اذان صبح کے وقت سحری اگر کر لی جائے اور جو بندہ کھا پی رہا ہے وہ مکمل طور پہ کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو عوام الناس میں یہ غلط مسئلہ مشہور کر دیا گیا، اور دوسرا غیر مقلدین کی طرف سے بھی ایک بڑا منظم طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اذان فجر کے وقت اگر کوئی بندہ کوئی چیز کھا پی رہا ہے تو کھاتے پیتے رہنے سے روزہ میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کھا پی لینا چاہیے جب تک اذان ہو رہی ہو۔ اور ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں، وہ روایت سنن ابی داؤد موجود ہے، 2350 نمبر روایت ہے، جس میں مضمون اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اذان سنے تو جو اس کے ہاتھ میں برتن ہے اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لے، یعنی کھا پی لے۔ تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ فجر کی اذان کے وقت کوئی بندہ کھا پی رہا ہے تو کھانے پینے سے رکنا نہیں چاہیے بلکہ کھا پی لینا چاہیے، اور اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس روایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے وہ آپ جب تفصیل آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیں، کتب احادیث میں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلسل چند روایات اس باب میں لے کے آئے ہیں۔ روایت نمبر 2538 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں رات کے وقت، اب رات سے مراد یعنی سحری کے وقت صبح صادق سے پہلے، تو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں تم کھا پی لیا کرو۔ اور اگلی جو حدیث ہے 2541 صحیح مسلم کی، اس میں تو یہ باقاعدہ لفظ موجود ہے لا یمنعن احد منکم اذان بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اذان دیتے ہیں لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم، تاکہ تمہارا قیام کرنے والا واپس لوٹ آئے اور تمہارا سونے والا جاگ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس لیے اذان دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ فجر کی اذان نہیں تھی بلکہ سوتوں کو جگانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے اور لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے تھی، تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں اور سحری کر لیں وقت پر۔ یہ فجر کی اذان نہیں تھی۔ تو پہلی اذان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، دوسری اذان جو اذان فجر تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، وہ دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دو اذانیں تھیں، جو پہلے اذان دی جاتی تھی اس وقت سحری کرنا روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، بلکہ کہا جب حضرت بلال اذان دے تو تم کھا پی لیا کرو۔ بلکہ اگلی جو حدیث ہے مزید اس کا مفہوم واضح کرتی ہے، 2544 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرن احدکم نداء بلال من السحور، حضرت بلال جو سحری کی اذان دیتے ہیں، حضرت بلال کی سحری کی اذان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے سحری سے، یعنی تم سحری میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ جب حضرت بلال اذان دے اس وقت کھا پی لیا کرو، اس وقت اپنا کھانا پینا جو ہے وہ اپنے طریقے سے تم جاری رکھو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں۔ اب کھانا پینا کب تک جاری رکھو؟ جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دیتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اذان دیتے تھے؟ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کے دوران کتنا فرق ہوتا تھا؟ صحیح مسلم ہی میں جو روایت 2538 ہے اس میں لفظ ہے وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَن يَنزِلَ هَذَا وَتَرْقَ هَذَا، صرف فرق اتنا ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دے کے نیچے اترتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے کے لیے اوپر چڑھ جاتے، اتنا فرق تھا۔ یہ جو اذان حضرت بلال دیتے تھے یہ نماز کے لیے اذان نہیں تھی بلکہ کس کے لیے تھی؟ سحری کے لیے، اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے۔ اذان کے لفظ بھی آتے ہیں اور ینادی کے لفظ بھی آتے ہیں، یؤذن کے لفظ بھی حدیث میں آتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ندا دیتے تھے، جو اذان دیتے تھے، وہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ اذان نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ نماز فجر کے لیے اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے۔ اور درمیان میں فرق کتنا ہوتا تھا؟ صرف اتنا فرق ہوتا تھا کہ حضرت بلال چڑھ کے اذان دیتے تھے اور اذان کے بعد نیچے اتر آتے تھے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ جاتے تھے۔ اور چونکہ وہ نبینا تھے تو ان کو صحابہ کہتے تھے اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ جب وہ صبح ہو جاتی تو پھر یعنی فجر پھوٹ پڑتی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 321 ہجری اپنی کتاب شرح معانی الآثار کی جلد پہلی صفحہ 283 پہ
حدیث نمبر 789 نمبر حدیث ہے، وہ لے کے حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا مِقْدَارُ مَا يَسْعَدُ هَذَا۔ اب ان دونوں اذانوں کے درمیان کتنا ڈسٹینس اور فاصلہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دے کے اترتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دینے کے لیے چڑھ جاتے تھے، بس اتنا ہی فاصلہ تھا۔ تو اتنا یہ درمیان میں فاصلہ تو تھا اذان کا جو اذان دی جاتی تھی۔ اب ایک تو اذان کا فاصلہ بھی سمجھ جائے، اور دو اذانوں کا جو مسئلہ وہ بھی احادیث سے واضح ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بہت ضروری بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی اذان جو دی جاتی تھی وہ کس وقت میں دی جاتی تھی؟ فجر کی اذان دی جاتی تھی جب فجر کا وقت ہو جاتا تھا، یعنی صبح صادق ہو جاتی تھی، پاؤ پھوٹ جاتی تھی، تو اس وقت فجر کی اذان دی جاتی تھی۔ اور کھانے پینے کا جو حکم ہے رات کے وقت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد باری تعالیٰ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاؤ پیو کہاں تک؟ حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے فجر سے، یعنی فجر پھوٹ جائے، فجر پھوٹنے سے پہلے پہلے تم کھا پی سکتے ہو۔ جب فجر کی پاؤ پھوٹ گئی تو اس وقت تو فجر کا وقت شروع ہو گیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ فجر کی جو اذان پڑھی جاتی تھی، یہ اذان آیا کہ پاؤ پھوٹنے سے پہلی پڑھی جاتی تھی، صبح صادق ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تھی، یا صبح صادق ہونے سے کے بعد پڑھی جاتی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں 795 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ وَقَانَ لَا يُؤَذَّنُ حَتَّى يُصْبِحَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں اذان نہیں دی جاتی تھی حتیٰ یصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، یعنی صبح ہوتی تھی تو تب اذان شروع کی جاتی تھی، صبح ہونے سے پہلے، وقت شروع ہونے سے پہلے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ اب جب فجر پھوٹ گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد جب اذان شروع ہوئی ہے تو اب کھانے پینے کا کسی صورت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی تک بنتا ہے؟ تو کی نہیں بنتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، آگے میں انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے اس کا تعلق کس اذان کے ساتھ ہے اور اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2728 ہے، اور یہ المعجم الاوسط ہے جلد نمبر 3 صفحہ 317، اور حدیث کا نمبر ہے 4706 نمبر حدیث ہے۔ ایک صحابی حضرت شبان رضی اللہ تعالیٰ ابو یحییٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے۔ حضور نے مجھے بھی فرمایا کہ تم بھی کھانا کھا لو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو روزہ رکھ چکا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا ارید الصوم، میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی میں بھی جو سحری کر رہا ہوں روزے کے لیے کر رہا ہوں۔ ولکن مؤذننا اذن قبل ان یطلع الفجر، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے مؤذن نے طلوع فجر سے پہلے ہی اذان دے دی ہے۔ وفی عینیہ سوء شیء، ہمارے مؤذن کی آنکھوں میں کوئی نظر میں کچھ مسئلہ ہے، یعنی ان کی بینائی کمزور ہے، اس لیے انہیں فجر جو ہے وہ واضح نہیں ہو پاتی، تو وہ بعض اوقات وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اذان کے بعد بھی کھانا تناول فرمایا ہے۔ تو اب اس سے ثابت ہو گیا کہ سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سحری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پاؤں پھوٹنے تک، صبح صادق ہونے تک۔ جب صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کھا پی رہے ہیں، جب صبح صادق ہو جائے گی تو اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ صحابی نے خطأً غلطی سے اذان فجر وقت ہونے سے پہلے پڑھ دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی اذان ہونے کے بعد بھی کھایا پیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسری حدیث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح معانی الاثار میں لے کے آئے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی سے اذان وقت سے پہلے پڑھی گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان لوٹانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ شرح معانی الاثار ہے، حدیث نمبر 794 صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر،
فجر طلوع ہونے سے پہلے حضرت بلال نے اذان پڑھ دی. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْجِعَ، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ واپس لوٹو اور جا کے اعلان کرو کہ بندہ سو گیا تھا اور اذان کو دوبارہ پڑھو. نبی کریم علیہ السلام نے اذان دوبارہ دلوائی. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے فجر کی اذان نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ اذان فجر تب پڑھی جاتی تھی جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا. اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر 533 ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی فجر کی اذان دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اذان لوٹانے کا حکم دیا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، اس لیے اذان دوبارہ پڑھو. اذان جو ہے اس کو لوٹانے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اذان فجر جو ہے وہ وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ فجر کا وقت شروع ہوتا تھا تو تب اذان فجر پڑھی جاتی تھی. یہ ہے کتاب الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے ایک روایت جو میں نے ابھی معجم الکبیر طبرانی اور اوس کے ریفرنس سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی حدیث کو بیان کرتے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے جو حضرت شبان ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معجم الکبیر طبرانی میں اور معجم الاوسط میں موجود ہے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابو شیخ سے بسند صحیح بیان کرتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان المؤذن یؤذن حتی یطلع الفجر، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اذان نہیں دیتے تھے حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی، یعنی فجر ہونے سے پہلے اذان فجر نہیں دی جاتی تھی. اس سے ثابت ہو گیا کہ فجر کی اذان جب فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جا رہی ہے، جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز نہیں بنتا. قرآن نے تو حد بندی فرما دی اور اس کی غایت بیان کر دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ پاؤں پھوٹنے سے پہلے تم کھا سکتے ہو، پاؤں پھوٹنے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اذان فجر جو ہے وہ تو پاؤں پھوٹنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ اس حدیث کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ ہے، یہ بالکل حقیقت کے مطابق نہیں ہے. بلکہ پہلے تو اس روایت جو پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد سے، اس کے حوالے سے یہ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ المتوفى 347 ہجری کی یہ علل حدیث پر ایک بڑی اتھینٹک ترین کتاب ہے، کتاب العلل. امام ابن ابی حاتم مسئلہ نمبر 340 اور مسئلہ نمبر 759 دو جگہ پہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کو بیان کیا ہے جو سنن ابی داؤد میں 2350 نمبر پہ موجود ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو کھاتے پیتے رہو، اپنی حاجت پوری کر رہو. اس حدیث کو، دونوں حدیثوں کو امام ابن ابی حاتم نے بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم سے ان حدیثوں کے بارے میں سوال کیا تو میرے والد امام ابو حاتم جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کے زمانے کے بہت بڑے علل اور اسماء و رجال کے بہت بڑے امام اور محدث عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا ہازان الحدیثان لیسا صحیحین لیسا بے صحیحین، یہ دونوں حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی 2350 اور یہ دوسری دو حدیثیں، کہتے ہیں دونوں حدیثیں میرے والد نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہیں. یہ صفحہ نمبر 405 پہ بھی موجود ہے، مسئلہ نمبر 340 اور صفحہ نمبر 640 پر مسئلہ نمبر 759 ہے، اس پر بھی یہی الفاظ موجود ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں. تو سرے سے امام ابن ابی حاتم نے اس حدیث کے صحیح ہونے کا انکار کر دیا. اور اس کے ساتھ پھر جو ایک مزید وضاحتی بیان میں امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی کی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 سے بیان کروں گا کہ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اس کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ لکھتے ہیں وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء، یہ حضور کا جو فرمان ہے کہ جب تم اذان سنو والاناء علی یدہ اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو، تو یہ جو حدیث ہے خبرن عن نداء الاول،
یہ حدیث خبر ہے ندائے اول کے باب میں پہلی اذان کے بارے میں، جو اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو سحری کے لیے تیار کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے، اس کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں حدیث ہی صحیح نہیں ہے، اور امام بہقی کہتے ہیں اگر اس حدیث کا تعلق ہے تو وہ پہلی اذان کے ساتھ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 617 ہے، اور اس کے آگے بھی متعدد طرق موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو صحیح مسلم میں 4544 نمبر حدیث ہے، اس کا تعلق جو ہے یہ جو اذان سنن ابی داؤد میں بیان کیا گیا ہے، اس کا تعلق پہلی اذان کے ساتھ ہے، دوسری اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔